بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جناب حاجی عبدالرزاق صاحب، جناب حضرت مولانا صلاح الدین یوسف صاحب اور جناب سکرین شاہ صاحب، دیگر علماء کرام، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب، حاجی فاروق صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور انتظامیہ کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس مسجد کی تعمیر نو پر، اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے اور ان کے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں آخرت کے بہترین اجر و ثواب سے نوازے. یہ بات بھی باعث مسرت ہے، خوشی کا سبب ہے کہ مسجد کی تعمیر کے بعد یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے اور عنوان سے آج کی یہ مبارک مجلس منعقد کی جا رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں بھیجے گئے، تشریف لائے اور نبی کے منصب پر اللہ کے آخری اور عظیم الشان، سب سے عظیم الشان رسول اور نبی کے منصب پر فائز کیے گئے، تو دنیا کی حالت کیا تھی؟ دنیا جہالت کی تاریکیوں کا شکار ہو چکی تھی، روح انسانیت زخمی تھی، عقائد کی گندگی اور عمل کی کردار کی غلاظتیں جمع ہو چکی تھی پورے عرب میں اور پوری دنیا، اس وقت کی دنیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کی، عمل کو بلندیوں تک پہنچایا، اور انہی لوگوں میں سے جو جاہلیت کا شکار ہو چکے تھے اور غلاظت میں اور تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، انہی میں سے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اور بے شمار صحابہ جن کا عقیدہ بھی صاف اور شفاف اور نتھرا ہوا تھا اور جن کا عمل بھی کردار کی اعلیٰ بلندیوں کا پتہ دے رہا تھا، وہ صحابہ تیار کیے، وہ صحابہ پیدا کیے، اور 2 4 10 20 لوگوں کی نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی نہیں، لاکھوں لوگوں کی اپنی زندگی میں اصلاح کی، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا اثر اور اس اثر سے ہونے والی بہتری اور اصلاح عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. یہ جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، یہ جو آپ کی خدمت انسانیت ہے، اصلاح کے حوالے سے
تاریکی اور جہالت ختم کرنے کے حوالے سے، نور اور روشنی پورے عرب اور پوری دنیا میں پھیلانے کے حوالے سے، یہی آپ کی شان اور عظمت کا اصل سبب بھی ہے اور اصل وجہ بھی ہے۔ اور کہنے والے نے درست کہا کہ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، اور برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان بے حساب۔ اور جو پیغام آپ لے کر آئے عقیدے اور عمل کی اصلاح والا، یہی ہے وہ رحمت جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ اس کا ایک بنیادی اور سب سے بڑا پہلو رحمت للعالمین آپ کو کہا، کیوں کہا؟ اللہ کی بہت سی رحمتیں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی رحمت ہدایت ہے۔ کسی کی اصلاح ہو جانا یہ اس کی سب سے بڑی رحمت ہے، کیونکہ اسی ہدایت پر آخرت کی کامیابی کا دارومدار ہے۔ اس سے بڑی رحمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی کا آنا اور رحمت کا تقسیم ہونا اس کے ذریعے، رحمت کا مل جانا، ہدایت کا مل جانا اس کے ذریعے، یہی اس کی سب سے بڑی رحمت۔ پیغام جو آپ لے کر آئے اس کے بارے میں بھی کہا کہ تیرا پیامی رحمت عالم، تیرا پیامی رحمت عالم، لایا وہ پیغام کے جس نے تیری گلی کی راہ بتائی، بیڑیاں توڑی، بیڑیاں توڑی، اور یہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہے، یزعن اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، بیڑیاں توڑی، بوجھ اتارے۔ ایسا پیغام تھا جس نے ان سختیوں سے بھی آزاد کیا جن سختیوں میں یہودی علماء نے اور عیسائی راہبوں نے، تارک الدنیا لوگوں نے جن سختیوں میں لوگوں کو مبتلا کیا تھا، دین کی سخت اور پرتشدد انٹرپریٹیشن اور تعبیر۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں مسکین کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے مسکین کی موت چاہیے، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی ہے اللہ مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ لما یا رسول اللہ، پوچھا گیا آپ سے، سیدہ عائشہ نے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا لأنہم یدخلون الجنۃ قبل الانبیاء ب40، 40 برس پہلے ہماری مدت کے مطابق، 40 برس پہلے یہ انبیاء سے، امیر لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوئے، اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تلقین کی، تاکید کی، یا عائشہ احب المساکین، مسکینوں سے محبت کیا کرو، صرف ان کو دینا نہیں، ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان سے محبت کیا کرو۔ وَلَا تُعْطِ الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کچھ نہیں ہے آدھی کھجور توڑ کر انہیں دے دو، مگر ان کی عزت بھی کرو، جو توفیق ہے وہ دو۔ یہ مسکین کا مقام، غریب کا مقام ہے، رحمت للعالمین نے جو اس کو دیا ہے۔ اور عورتیں ایک اور طبقہ، ایک اور کمزور طبقہ سوسائٹی کا، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ہر حیثیت میں عورت کو اس کے حقوق دلوائے، اس کو اس کا احترام دیا، اس کو اس کی عزت دی۔ ماں کے بارے میں کیا کہا سب جانتے ہیں، پوچھا گیا انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حسن سلوک کرنے کا سب
اس کے بعد فرمایا امت پھر تیری ماں، اس کے بعد فرمایا امت پھر تیری ماں، پھر باپ کا نمبر سننا، اس کے بعد جو قریبی ہیں ان کا حق ہے۔ بیٹی یا بہن دو کی پرورش کرے، دو کی، اور بعد میں تخفیف کرتے ہیں ایک کی بھی کرے پھر بھی ٹھیک ہے، دو کی پرورش کرے۔ اس طرح آپ نے انگلیاں اپنی مبارک انگلیاں کھڑی کر کے کہا کہ اگر دو کی پرورش کرے، ان کو عزت دے، بیٹے کو یا بھائی کو ان پر ترجیح نہ دے، اسے انصاف کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ یہ مقام دیا بہن کو، بیٹی کو، اور اسی طرح بیوی فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فإنہن عوان منکم، عورتوں کے بارے میں اللہ کا ڈر خاص طور پہ رکھو، وہ کمزور نہیں ہے، اس سے بیوی کی حیثیت میں اچھا سلوک کرو۔ دو لفظوں میں قرآن نے ساری بات سے بیٹھ دی، عاشروہن بالمعروف، حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو بیوی سے، اس کو پاؤں کی چوٹی نہ سمجھو، اس کو ادنا نہ سمجھو، اس کو برابر کا حقوق دو۔ گھر کے دست میں وہ تمہارے نیچے ہے، لیکن حقوق پر تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے حقوق ہیں تو اس کے بھی حق ہے، اس کو بھی حق ہے۔ جو ایک کا حق ہے اور دوسرے کا فرض ہے، وہ حق ادا کرنا تمہارے ذمہ ہے، تمہارا فرض ہے۔ اس طبقے کو بھی عزت بھی دی، احترام بھی دیا، حقوق بھی دیے۔ اسی طرح بچے، آج کی دنیا بوسٹ کرتی ہے، فخر کرتی ہے کہ ہم نے جی رائٹس آف چائلڈ انٹروڈیوس کیا ہے دنیا میں پہلی مرتبہ۔ غلط ہے، یہ سب اچھائیاں کرنے والے رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں سے گھل مل کے رہنا آپ نے سکھایا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا گلی میں گزرتے ہوئے بچوں سے سلام میں پہل بھی کرتے، اور کئی دفعہ وقت ہوتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے، ان کو بہلانے لگ جاتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں چھوٹا تھا، میری ماں نے خدمت کے لیے، خدمت کا، نبی کی خدمت کا اعزاز لینے کے لیے اور مجھے دینے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کو آپ رکھے ہوئے سے چھوٹے موٹے کام نہیں۔ کہتے ہیں میں نے 10 سال تک یہ خدمت، بڑا اعزاز ہے، بڑی سعادت ہے جو اللہ نے انس کو عطا فرمائی۔ 10 سال تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے خدمت کرتے رہے، لیکن بچے تھے، اس میں خدائی بھی ہوتی تھی، اس میں سستی بھی ہوتی تھی۔ خود کہتے ہیں مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، میں گلی میں کھیلنے لگ جاتا تھا، کام ہو گیا۔ لیکن 10 سال کے اس طویل عرصے میں آپ کا سلوک کیا تھا اس کو سنیں ذرا، کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط، ڈانٹنا مارنا بڑی دور کی بات ہے، میری غلطیوں کے باوجود ان 10 برسوں میں، 10 سالوں میں آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کیا، معمولی ڈانٹ کو نہیں ملائی۔ یہ آپ کا کردار تھا، اور یہ آپ کی رحمت تھی، شفقت تھی بچوں کے لیے۔ ایک جنگ میں مشرکوں کے بچے قتل ہوئے، غلطی سے ہوئے، آپ نے سنا، آپ نے بڑے افسوس اور غم کا اظہار فرمایا۔ حزن حزنا شدید غم آپ نے محسوس کیا اور اس کا اظہار کیا۔ آپ کو تسلی دینے کے لیے صحابہ نے کہا انہم صبیۃ المشرکین، اللہ کے رسول جی تو مشرکوں کے بچے تھے، یا آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ان ہؤلاء خیر منکم، کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا یہ تم سے بہتر تھے، مشرکوں کے بچے تھے نا، یہ تم سے بہتر تھے، اس لیے معصوم تھے، اور کفر ان پر لادا گیا تھا، ٹھونسا گیا تھا ان کے والدین کی طرف سے، وہ خود کافر پیدا نہیں ہوتے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ خود کافر پیدا نہیں ہوئے تھے، ان پر ٹھونسا گیا، اور وہ معصوم تھے کردار اور عمل کے لحاظ سے۔ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں بچوں سے۔ ایک مرتبہ کچھ بدو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، آپ نے حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے سے پیار کیا، چوما، تو بدو نے بڑی حیرانی سے کہا اتقبلون اولادکم، اور تم لوگ چومتے بھی ہو اپنے بچوں کو؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں شفقت پیدا نہیں کی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی طرح ایک اور صحابی، بدو صحابی تھے، عربی، اقرا بن حابس، وہ تھے ایک مرتبہ اپنے بچے کو پیار کیا تو اس نے کہا کہ ان لی عشرۃ اولاد ما قبلت واحدا منهم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چھوا۔ آپ نے اسی طرح کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے شفقت کھینچ لی ہے، میں کیا کروں؟ شفقت کا اظہار ہے بچے سے پیار کرنا، اپنا ہو یا دوسرا ہو۔ اسی طرح ایک اور طبقہ ہے، میں نے کہا کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اپنوں کے لیے بھی اور پرائوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی اور منافقوں کے لیے، سب کے لیے رحمت اللہ۔ اور شواہد بہت ہیں اپنوں سے آپ کا پیار۔ ابھی جب میں آیا تو حافظ عبد الباسط صاحب مسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے، پتہ نہیں تفسیر سے آپ نے سنی ہے یا انہوں نے درمیان میں سے اپنے موضوع کے مطابق سنائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ان لکل نبی دعوت مستجاب، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول اور سنی جانے والی اور مقبول ہونے والی، قبول ہونے والی دعا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، نبی کی نیک لوگوں کی زیادہ سنتا ہے، لیکن اس کی مرضی ہے کس کو پورا کرنا ہے، کس کو قبول کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، اس کی مرضی پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، نبی ہو یا تو ہو۔ لیکن ایک دعا کے بارے میں، ایک گولڈن چانس، ایک سنہری دعا ہر نبی کو ملی کہ جو مانگو گے تمہیں ملے گا، ایک دعا کا چانس لازماً ملے گا انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی زندگی میں وہ کچھ نہ کچھ مانگ لیا اس دعا کے حوالے سے۔ فاستعجل كل نبی دعوته، ہر نبی نے جلدی کی، یہ دنیا میں مانگ لی، دنیا میں لے لی، لیکن میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی، آپ نے ہر موقع پر کی، آپ کی دعاؤں کو بڑے انسان حیران ہوتا ہے، مصنوع دعائیں۔ علامہ اقبال کے استاد ہمارے شہر کے میر مولانا میر حسن، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو ان کے شاگرد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن تو قرآن ہے، اگر کوئی غیر مسلم انصاف کی نظر سے ہمارے نبی کی دعائیں ہی پڑھ لے، سن لے، تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ان میں اتنی للہیت ہے، اتنی عبودیت ہے، اتنا پیار اور اتنا تعلق ہے رب کی ہستی سے، اور اتنی عاجزی ہے بندے کی ان دعاؤں میں، ان کے الفاظ میں، کہ انسان کے دل کو خود اسلام کی طرف اور آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بہت کی، اور مشکل مقامات بھی کوئی کم نہیں آیا آپ کی زندگی میں۔ طائف کو دیکھ لیں، بدر کو دیکھ لیں، دوسری جنگوں کو دیکھ لیں، مکی زندگی کو دیکھ لیں، بڑے مشکل ادوار سے گزرے ہیں اور بڑی دعائیں بھی کی ہیں، بڑی عاجزی سے کی ہیں۔ بدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک چھوٹا جھونپڑا آپ کے لیے بنایا گیا، کھڑا کیا گیا، وہاں پوری زاری اور آہوزاری اور الہا کے ساتھ، توجہ کے ساتھ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک پاؤں اس خلیج کے جھونپڑے کی طرف تھا اور ایک پاؤں میدان جنگ میں تھا، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی آپ کا حال دیکھنے کے لیے ادھر آتے، تو وہ لوگ بڑے بڑے کرتے مزید نہ روئیں، مزید عاجزی اور الہا ٹھیک ہے رب کے سامنے کرنا چاہیے، اور نہ کریں، ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، دکھتے ہیں آپ کو ہوتے دیکھ کر۔ رو رو کر کیا، رو رو کر دعائیں کی، لیکن اس دعا کے حوالے سے نہیں، وہ گولڈن دعا ضائع نہیں کی۔ طائف میں شیب ابی طالب میں مشکل ترین حالات
تان میں گفتگو کی، پھر آواز کر کے پیچھے لگائے. وہ کیا کرتے تھے؟ یشتمونہ ویرمونہ بالحجارہ، گالیاں بھی دیتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے. اور جب آپ تھک کے بیٹھتے تھے یعضدونہ، بالوں میں کندھوں کے نیچے ہاتھ دے کے اٹھاتے تھے، زبردستی چلنے پر مجبور کرتے تھے، ویرمونہ، پھر پتھر مارتے تھے. ان حالات میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ حکم دیں کہ دائیں بائیں جو بستی کے اس شہر کے جو پہاڑ ہیں ان کو جلا دوں، یہ پس کر رہ جائیں گے. آپ نے فرمایا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہ من یعبد اللہ، نہیں مجھے اب بھی امید ہے اور اب بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں اور بچ جائیں. کسی نے کہا لعنت کریں ایسے دشمنوں پر. آپ نے کہا ما بعثت لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. انما انا رحمت مہداۃ، میں تو ایک رحمت ہوں، سراپا رحمت، جسے اللہ نے انسانوں کے نام اور مسلمانوں کے نام گفٹ کیا ہے. مہداۃ گفٹ اور تحفہ دیا ہے انسانیت کو میری رحمت للعالمین کی شکل میں. تو طائف کے مقام پر بھی آپ نے بددعا نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی. اگر کی دعا بڑی خوبصورت دعا ہے وہ بھی، لیکن اس گولڈن دعا کے حوالے سے نہیں، ویسے دعا. اسی طرح شیخ ابی طالب، جب آپ کو، آپ کے خاندان کو، ساتھیوں کو معصوم کیا گیا 2 سال سے زیادہ، اور حالت یہ تھی کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بائیکاٹ تھا. اور ایسا بھی ہوا کہ بچوں کے نیچے رات سونے کے وقت جو چمڑے کے ٹکڑے موم جامہ جسے ہم کہتے ہیں بچھاتے تھے، اور بھوک سے لاچار ہو کے بعد صبح کے وقت اسی کو خوش کر کے اسی کو ڈھونڈ کر کھاتے تھے. یہ حالات تھے، لیکن اس دعا سے کام نہیں لیا. خود فرماتے ہیں واختبأت دعوتی، میں نے اس خاص دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اور کس کے لیے؟ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے. واختبأت دعوتی شفاعۃ للمؤمنین، میں شفاعت کے وقت اللہ کو دعا کا حوالہ دوں گا کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ ایک سنہری دعا ہر نبی کی اور میری بھی وہ ضرور قبول ہوگی. آج میں دعا کرتا ہوں، دنیا کی زندگی میں مشکل ترین حالات میں نے دعا استعمال نہیں کی، آج دعا کر رہا ہوں اپنی امت کی سفارش کرتا ہوں. یہ وہ شفقت ہے جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، آپ سب کے لیے رحمت، لیکن مومنوں کے لیے خاص طور پر شفقت ہے. اپنوں کے لیے یہ، اور اپنوں کے ساتھ جو کرائے ہیں ان میں منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ انسان بھی اور جانور بھی. انسانوں کے ساتھ تو شفقت اور رحمت ہے، جانوروں کے ساتھ بھی کہ بھئی ان پر ضرورت سے زیادہ، ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اس سے منع کرتے تھے. اور ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا حلال جانوروں کا تمہارے لیے جائز قرار دیا اللہ نے، لیکن ذبح کرتے ہوئے انہیں کم از کم تکلیف دو، تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. جانوروں کے لیے شفقت ہے، رحمت ہے. اور منافقوں کے لیے رئیس المنافقین سب جانتے ہیں عبداللہ بن ابی، زندگی بھر اس نے اسلام کی مخالفت کی، کھل کر کی، در پردہ بھی کی. لیکن جب مرا، بہت ہوا، تو آپ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت سامنے آئی اور کہا اللہ کے رسول، اللہ جو فرماتا ہے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، ایسے لوگوں کے لیے آپ جنازہ پڑھیں، استغفار کریں، دعا کریں، ہم اسے قبول منظور نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کا تو آپ نے ذرا تھوڑے غصے سے فرمایا عنی یا عمر، عنی، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ عمر، انی خیرت فخرت، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا. آپ کی تعبیر یہ تھی شاید کی
اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی مانگو گے میں نہیں مانوں گا، یہ اس کی مرضی ہے. اس نے مجھے اختیار دیا، منع نہیں کیا، میں دعا کر سکتا ہوں، اس لیے میں کروں گا دعا. اس نے بھی دعا کی، اپنی قمیض اپنا مبارک کرتا اس کو پہنایا، خود اسے قبر میں اٹھایا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا، صحیح کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا بڑا اچھا مسلمان مومن تھا، اس کی خاطرداری کے لیے آپ نے کیا. نہیں، صرف یہ بات نہیں، یہ آپ کی قدرتی فطری شفقت تھی، رحمت تھی آپ کے دل میں. اور رہ گئے دشمن، دوستوں کے ساتھ تو سب اچھا سلوک کر سکتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے، معیار ہے کردار کا. بہت سی باتیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں علماء سے، اور آپ سب مطلب جیسے علماء آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے سنتے رہتے ہیں. میں صرف دوہرا رہا ہوں بات. کافروں کے ساتھ، شدید دشمنوں کے ساتھ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے سلوک کیا. فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے سنا انصار صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی جھڑائی کا خون بہانے کا دن ہے. آپ نے فرمایا نہیں، الیوم فتح مکہ کی بات کرو، الیوم یوم بر المرحمہ، آج نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، بروں کے ساتھ، بدخواہوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع ہے. ابو سفیان جو قائد کفر تھا اس وقت، اب وہ مسلمان ہوئے، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کفر کے زمانے میں ابو جہل کے بعد ساری جنگیں انہوں نے آرگنائز کی، خرچ بھی کیا، لوگوں کو تیار بھی کیا، میدان میں لے کر بھی آئے. بدر کے بعد تمام جنگیں انہوں نے آرگنائز کی، لیکن انہیں سزا کی بجائے کیا ملا؟ فتح مکہ کے بعد آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان کا نام ہے. ابو سفیان کو بھی امان ہے، اس کو بھی معافی ہے، اور جو اس سے گھر داخل ہو گیا اسے بھی معافی. یہ اعزاز ملا. اور پھر سارے کافر اور ان کے سردار صحن کعبہ میں، صحن حرم میں جمع ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ آج ان کو پتھر برسانے کی، گالیاں دینے کی، راہ میں کانٹے بچھانے کی، جنگیں برپا کرنے کی، تان و دشنام کرنے کی سزائیں ملیں گی. آپ نے صرف اتنا پوچھا مجھ سے کس طرح کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہیں کہنا پڑا، اور انہوں نے کہا اور دل سے مان کر کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، خود بھی عظمت والے، کرم والے، اعلیٰ اخلاق کے مالک، اور آپ کا خاندان بھی اچھا ہے، ہمیں آپ سے اچھی توقع ہے. اتنی بات کا سننا تھا. ہمارے صاحب فانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم، میں تمہیں تمہاری زیادتیاں، تمہارے ظلم، تمہارے گناہ یاد بھی نہیں کراتا. سزا دینا تو دور کی بات ہے، میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں. اور پھر ابو جہل کو جہنم نصیب ہو چکا تھا. اکرمہ اس کا بیٹا یہ سمجھ کر کے سب کو معاف کیا جا سکتا ہے، مجھے نہیں، مجھے میرے اور میرے باپ دونوں کی غلطیوں کی اور زیادتیوں کی سزا ملے گی. مکہ چھوڑ کے چلا گیا. یقین دلایا اس کی بیوی نے کہ سب کو معافی مل سکتی ہے. تمہارے لیے بھی میں نے بات کی، آ جاؤ واپس. پیغام بھجوایا، مانتا نہیں تھا، مشکل سے مانا اور آیا. اور آپ کا سلوک کیا تھا؟ آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ نے دشمن کے بیٹے، دشمن کا اٹھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کیا. اتنی تیزی سے، جلدی سے، محبت سے اٹھے کہ کندھوں پر جو چادر سے نیچے گر گئی. اور آپ نے فرمایا کہ مرحبا بالراکب المہاجر. کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو تیرا انتظار کر رہے ہیں، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جانے والے ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. اور ایک اور واقعہ ہوا بہت سے واقعات کے ساتھ. اسی کعبے میں
آپ تشریف فرماتے فتح کے بعد چابی کعبے کی آپ کے پاس تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے. کون علی؟ آپ کے بھتیجے بھی، داماد بھی، بیٹے بھی، لے پالک بھی، انتہائی عزیز، انتہائی پیارے. اور انہوں نے فرمائش کی جو بہت بڑی فرمائش نہیں تھی، اور جنگ اور فتح کے پس منظر میں معمولی بات تھی. ان کا اللہ کے رسول ہمارے خاندان بنی ہاشم میں حاجیوں کو پانی پلانے کا شعبہ ہمارے پاس ہے، یہ سعادت ہمارے پاس ہے. کعبے کی کنجی، کعبے کی کلید برداری یہ بنو شیبہ کا خاندان کرتا ہے. تو انہوں نے گزارش یہ کی کہ اجماع لنا اجابت اور سکھایا. آج چابی آپ کے پاس ہے، آج ہم فاتح ہیں، یہ سب مفتوح ہیں. آج چابی بھی بنی ہاشم کو دے دیں، علامتاً مجھے تھما دیں، مجھے دے دیں، تاکہ ہم کلید بردار بھی بن جائیں کعبے میں. آپ خاموش رہے، اور جواب نہیں دیا. اور جواب دینے کے لیے سوال کیا آپ نے کہ اے نا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ کون ہے عثمان بن طلحہ؟ یہ چابے کا اس کا کعبے کا چابی بردار تھا، اور یہی وہ عثمان بن طلحہ تھا جو ہجرت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں جانے سے روکا کرتا تھا. سب کے لیے کھولوں گا، تمہارے لیے نہیں کھولوں گا. کعبے کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولوں گا. کھولتا تھا، گستاخی کرتا تھا. اس کو بلایا، وہ ہامتا کامتا آیا اور یہ سمجھ کر آیا کہ آج میرے لیے کسی سزا کا اعلان ہوگا. سزا کی بجائے آپ نے چابی اسی طرح بڑھائی اور کہا کہ خذ مفتاح یا عثمان، خذ مفتاح یا عثمان. عثمان یہ لو اپنی چابی. علی کو نہیں دی رضی اللہ عنہ.